جتنی بار میں نے پڑھی ہے نا، اب آپ اس کا ترجمہ سنیے گا، جب بھی پریشانی میں ہو کس سے مدد طلب کرنی ہے یار؟ حل کرنے والا کون ہے؟ حل المشکلات کون ہے؟ قاضی الحاجات کون ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا، روزی کے دروازے کھولنے والا کون؟ میرا رب ہے۔ ارے جس نے حل کرنا ہے وہ اعلان فرما رہا ہے، اور اس کا اعلان سنو کیا ہے، جھوم جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، نکلے گی راہ۔ آپ کو یقین، میں بہت ساری چیزیں بیان میں نہیں کر سکتا، مگر میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہیں۔ گھر بک گیا، گاڑیاں بک گئیں، گھر کا سونا بک گیا، بندہ روڈ پہ آ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ سے لو لگائے رکھی، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا، پھر پہلے سے زیادہ عطا کیا۔ اس کی عقل دیکھیں نا، میری اور آپ کی عقل محدود ہے، اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی آج بھی، کہ میں تو سب کچھ لٹا بیٹھا تھا، آج پھر کیسے سب آ گیا؟ کیوں؟ اب اگلی آیت کا جز پڑھیے، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ آپ کی امیجنیشن نہیں ہوگی، اللہ ادھر سے دے گا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ کافی ہے، بھروسہ کرو اس پر۔ پرابلم یہ ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور ادارے پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور شخصیت پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی دوست پر بھروسہ ہے، یار یہ میرا ہاتھ پکڑ لینا میرے مسئلے حل کر دے گا، یہ میرے پیچھے کھڑا ہے میرا پرابلم سالو ہو جائے گا، میں اس ادارے میں چلا جاؤں میرے مسائل سارے حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ تمہیں سب پر بھروسہ ہے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ جس دن رب پر بھروسہ کر لیا نا، اس دن طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا آ گیا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ حالانکہ بچپن سے ایک جملہ سنا ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، سنا ہے نا؟ ایمان کیوں نہیں ہے؟ آپ کا میرا رزق جو ہے نا، وہ موت کی طرح مجھے اور آپ کو تلاش کر رہا ہے، مل کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، سبحان اللہ۔ آیت قرآن ایک اور آپ کو سناتا ہوں کہ ہم سب کا رزق کیسے لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس نے وعدہ فرما لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ صرف میں نہیں، چونٹیاں، مکوڑے، سانپ، بچھو، جانور، مچھلیاں، ایوری تھنگ۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری۔ بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا، وہ چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من ہے، وہ رب عطا فرماتا، جس کو جتنا چاہیے۔ ہاتھی کو من چاہیے ہوتا ہے، چونٹی کو دانا چاہیے ہوتا ہے، سب کو وہ رب عطا فرماتا، وعدہ اس نے کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا، انتظار نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا۔ روزی لکھی ہوئی ہے، اب کمانی حلال سے حرام سے ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے، یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ کیسے کمانی ہے، جلدی کر کے حرام سے کما لیں۔ اچھا، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے اسی طرح کا سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ ٹھیک ہے؟ کمال جواب دیا میرے امام نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دانے دانے پہ نہیں، دانے کے ہر حصے پر، اور اس کو ڈیفائن کتنے پیارے انداز میں کیا۔ آپ کو پتا ہے چاول، گندم، روٹی بنتی ہے، اس کی آٹا بن جاتا ہے۔ اب ایک گندم کا دانا ہے، وہ روٹی میں اس کا آٹا بنا، تو وہ پورے ایک دانے کے ذرے تو ایک ساتھ نہیں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے۔ اچھا، پھر ایک روٹی، اس کے بھی ہم بازو کا 4 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک میں نے آپ کو دیا، ایک آپ کو دیا، تو ہو سکتا ہے ایک دانے کا ایک ذرہ ان کے پاس چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جس ذرے کو آپ نے کھانا ہے اس پہ بھی آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ سنایا اعلیٰ حضرت نے، کتاب میں لکھا، کمال، یقین کریں اگر دل کے کانوں سے سنیں نا یہ واقعہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک بنگالی تاجر تھا، بنگالی چاول زیادہ کھاتے ہیں، کہتے بنگالی تاجر تھا، تو اس نے ایک بار کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے اسے زور کی چھینک آئی، تو ایک چاول کا دانا اس کے سر میں جا کے پھنس گیا۔ یہاں پر پیسے والا تھا، تاجر تھا، بڑا علاج کروایا، اسی طرح یہ دانا نکل جائے، دانا نہیں نکلا، کئی سال گزر گئے، دانا گویا اندر فکس ہو گیا تھا۔ کہتے بہت عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بنگالی تاجر حرم شریف گیا، حج پر یا عمرے کی حاضری پر وہ بنگالی تاجر مکے پاک پہنچا، جیسے ہی کعبے کا دیدار کیا زور کی چھینک آئی، وہ دانا جو کئی سالوں سے یہاں پھنسا تھا وہ حرم کے فرش پر گرا، جیسے ہی گرا ایک کبوتر آیا اٹھا کر وہ دانا لے کر چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کبوتر کا رزق لکھا تھا، یہ دانا سنبھال کے گھومتا رہا، جس کا رزق تھا اس کو پہنچایا گیا۔ اب جب دانے پر بھی میرا نام لکھا ہے تو کدھر سے میں پھر حرام کماؤں؟ کیوں شارٹ کٹ اختیار کروں؟ مجھے مل کر رہنا ہے، بس صرف یقین ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی نا، یہ یاد کر لو، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ، یہ جملہ کتنا پیارا ہے۔ ڈیفینیشن بھروسہ تو ہم سب کو ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھی اللہ پر بڑا بھروسہ ہے، حق کیا ہے، یقین کتنا ہے، بلیف کتنا ہے، بس یہ یاد رکھو۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو سیر ہو کر لوٹتا ہے۔ یعنی پرندوں کو تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ گھونسلوں میں کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو، کبھی دیکھا اپنے بکرے کو کھانا کھلایا ہو اور کھانا اس نے دوپہر کا کھانے کے بعد ٹوکری کھینچ لی ہو کہ بھائی رات کے لیے سنبھالوں گا، بھائی رات کو کیا ملے گا، چارہ نہیں آیا تو یہ اس کو نہیں ہوتی فکر کہ دوپہر کو جو ملا باقی جس نے دوپہر کو کھلایا وہی رات کو کھلائے گا۔ صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں سارے پرندے، کروڑوں پرندے، پتہ نہیں ہوتا شام کیسے آئیں گے، اللہ سب کو رزق دیتا ہے، سب پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، مگر وہ کل کے لیے گھونسلے میں کہیں بچاتے نہیں۔ اللہ پر بھروسہ، خدارا ہمارے اندر، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اتنی کمزور کیوں ہو جاتے ہیں؟ پرندے جانور ان سے تو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے نا ہم کو۔ ان کو رب پر بھروسہ ہے، مجھے کیوں نہیں ہے کہ وہ اللہ دے گا، مجھے وہی میری مشکل سے نکالے گا۔
بات یہ ہے کہ ہم دل سے اس کو نہیں پکارتے. اگر آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں, اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں, تنگ دستی میں ہیں, قرضے میں ہیں, بیماری میں ہیں, غلط کام کرنے کی بجائے رب عز و جل کو پکارو. وہ ساتھ ہو گیا نا تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. میرے لیے پہاڑ ہے نا, مجھے فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا پہاڑ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چونٹی کے سامنے سیب رکھ دیں, وہ اس کے لیے پہاڑ ہے. میرے سامنے بہت بڑا پہاڑ ہے, مگر جو خالق کی کائنات ہے اس کے لیے تو 18,000 کائنات ہے نا. 18,000 کہا جاتا ہے جہان ہے اس دنیا میں, تو زمین تو ایک حصہ ہوا, اس کی کائنات کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں. اس کے لیے میری مشکل, اس رب کی شان تو شان ہے. رب کے محبوب کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا ہے آقا, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول. محن کہتے ہیں مصائب کو, پریشانیوں کو. یا رسول اللہ ہمارے لیے تو تنکا بھی ہٹانا مشکل ہے, آپ چاہیں تو یہ مصیبتوں کے پہاڑ بھی پھول بن جائیں. آپ کرم فرما دیں تو پھول جیسے معاملات ہو جائیں گے. تو پکارے نا ان کو جن کے لیے کوہ محن بھی پھول ہے. مگر ہم شارٹ کٹ, ہم بعض اوقات کہتے ہیں میں ٹھیک کر لوں, اور ہم ٹھیک کرتے کرتے غلط کر دیتے ہیں. ہم صحیح نہیں کرتے, ہم اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میرا یہ اسٹیپ مجھے اس مصیبت سے نکال دے گا. وہ شاید ہمیں دنیا کی مصیبت سے تو نکال دے, مگر اخروی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. وہ اللہ کی ناراضگی والے معاملات میں ہم پڑ جاتے ہیں. میں جانتا ہوں, یقین کریں میں جانتا ہوں, میری فیملی ممبر کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. کروڑ پتی ہیں, اتنا اللہ نے نوازا ہے, مگر میں اس گھر کے کرب کو جانتا ہوں کہ اس شخص کے بھری جوانی میں دونوں گردے فیل ہو گئے. میں اس کرب کو جانتا ہوں, میں اس کیفیت کو روز, میں بہت میرے قریبی ریلیشن ہے, اللہ نے بہت نوازا ہے, اگر گردے ہی نہیں ہیں. ہفتے میں 3 دن ڈائلیسس. بندے کی آدھی لائف تو ہاسپٹل میں گزر گئی نا. پیسہ بہت ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرے گردے سلامت ہیں, یہ بڑی نعمت ہے, یا میرے بینک بیلنس میں 10 کروڑ ہیں اور دونوں گردے فیل ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو. پرابلم یہ ہے ہم نے لائف کی لگژریز کو پیسوں سے تولا ہے. ہم نے سہولتوں کو سمجھا ہے کہ یہی زندگی کا سب کچھ. ایسا نہیں ہے. سکون سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ کے بچے فرما بردار ہیں اور آپ کے بینک میں پیسے نہیں ہیں, مگر آپ کے بینک میں کروڑوں روپے ہیں اور آپ کے بچے نافرمان ہیں, پوچھو ان والدین سے کہ وہ پیسے کو محبت کر رہے ہیں یا بچوں کی نافرمانی پر رو رہے ہیں. نہیں نیند آتی یار, جس کے بچے شرابی, کبابی, جواری, جس کی وجہ سے روزانہ ماں باپ مرتے ہوں اور جیتے ہوں. پیسہ کیا چیز ہے اس کے آگے؟ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کا مول نہیں ہے. اور حرام کا راستہ اختیار کر کے یاد رکھنا, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, مشکل تھا آپ کے لیے, مشکل تھا ان سب کے لیے, اور کمال کیا انہوں نے جنہوں نے حرام چھوڑ کر حلال اختیار کر لیا. مگر یاد رکھنا, جس دن کوئی حرام میں پڑ گیا نا, پھر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. بڑا شاندار اسٹیپ زندگی میں ان لوگوں نے اٹھایا. میں سلام پیش کرتا ہوں انہیں. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جو حرام کما رہا تھا, بڑھ زیادہ کما رہا تھا, چانسز تھے, اس نے وہاں سے اپنے آپ کو نکالا ہمت کر کے اور حلال کی طرف آیا. میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو حرام کما رہے ہیں, نہیں نکل پا رہے. ایسا سود نے جکڑ لیا ہے, ایسا حرام نے جکڑ لیا ہے, ایسا قرضوں نے جکڑا ہوا ہے, ہمت ہی نہیں ہو پا رہی کہ یار یہ نکلوں کیسے, غلط کر رہا ہوں, حرام کر رہا ہوں, نہیں نکل پا رہے, کیونکہ وہ پنجے گاڑ لیتا ہے. شیطان کب چھوڑے گا؟ لیکن اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جو حلال کماتے کماتے حرام کے دریا میں جا کر گر گیا. پھر شاید زندگی میں موقع نہ ملے باہر نکل. کبھی ایسی غلطی مجھے اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اگر مجھ میں یا آپ میں یا بدری چینل کے ناظرین میں کوئی ایسا ہے جو حرام روزی کما رہا ہے, خدا را میرے بھائی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, ہمت کرو, خدا کے واسطے ہمت کرو, آ جاؤ, حلال روزی کی طرف آؤ. حلال تھوڑا بھی بابرکت ہوتا ہے, حرام زیادہ بھی بربادی لاتا ہے. مجھے وہ جملہ نہیں بھولتا, ایک واقعہ کئی بار میں سنا بھی چکا ہوں, شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی اٹلی میں گئے, بیان کیا حلال روزی پر. ایک صاحب ملے, بڑی نمناک آنکھیں تھیں, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اکیلے میں بات کرنی ہے. مبلغ نے کہا ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی بیان سے ذہن تو بن گیا ہے کہ حرام نہیں کمانا, مگر مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پہ شراب بیچتا ہوں. شراب بھی بکتی ہے, اور بھی آئٹمز ہیں, مگر شراب بھی بکتی ہے. مگر ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شراب نہ بیچے تو اسٹور چلتا ہی نہیں, اسٹور کے خرچے پورے نہیں ہوں گے, بچوں کے لیے کیا کماؤں گا. میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں حضور, بس میں نے ذہن بنا لیا ہے, آپ مشورہ دیں میں کیسے چھوڑوں. اگر میں نے چھوڑ دیا تو پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا گھر کا. یہ وہ لوگ مثالیں دیتے ہیں جو دنیا میں حرام کما رہے ہوتے ہیں نا بیچارے, وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. اس مبلغ نے ایک ہی جملہ کہا کہ ایک بات بتاؤ, روزی دینے والا کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو, اللہ روزی دے رہا ہے, کیا فرما برداری کرو گے وہ روزی بند کر دے گا؟ اب یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگا. کہتا بس اب میں نے نیت کر لی ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نے حرام نہیں کمانا. اب یقین کریں واللہ وہ مبلغ 1 سال بعد پھر گئے اٹلی مدنی کام کے لیے. اسی نوجوان سے پھر ملاقات ہوئی. وہ نوجوان کہتا ہے 1 سال ہو گیا ہے شراب بند کی, اللہ نے کاروبار میں اور برکت دے دی ہے. اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہو. میرا گمان ہے نا شراب میں ختم کر دوں گا تو ختم ہو جائے گی روزی. نہیں یار, آپ اللہ کو ناراض کر رہے, روزی مل رہی ہے, آپ راضی کریں گے تو روزی بند ہو جائے گی. وہ غیب کے خزانوں سے دے گا, وہ تھوڑے میں قناعت دے دے گا, وہ تھوڑے میں برکت ڈال دے گا. جو معاملہ میرا لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہو سکتا تھا وہ اللہ چند روپوں میں کر دے گا. وہ مالک ہے, میری عقل محدود ہے. سمجھو, ہمیں بعض اوقات میں اور آپ اپنے مسائل کو اپنی عقل کے پیمانوں سے دیکھتے ہیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کس کے لیے؟ میرے لیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر.
اللہ کا ہر شے پر قادر ہے, وہ تو کر سکتا ہے نا. میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں, میں کمزور, وہ طاقتور ہے. میں کچھ بھی نہیں, وہ سب کچھ ہے. ارے اس نے مجھے بنایا, اس نے یہ کائنات بنائی, اس کے لیے میرے مسئلے حل کرنا کیا مشکل ہے. میں اس سے دوستی کر لوں, میں اس کو پکاروں, میں اس سے مدد طلب کروں. اللہ اکبر, ایسے معاملات ٹھیک ہوں گے. میں آپ کو ایک وظیفہ, ایک آیت, ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, یقین کریں اگر آپ کو یہ یاد ہو جائے نا, آپ میں سے کوئی کسی مشکل میں ہے, پہلے اس کا پس منظر بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک صالح بندے کے الفاظ نقل کیے. بندے نے الفاظ کہے تھے, اللہ نے وہ الفاظ قرآن میں بیان فرما دیے. اچھا, اس بندے کو ان الفاظ کہنے کا فائدہ کیا؟ وہ کیا تھا کہ وہ بندہ فرعونیوں میں سے تھا, فرعون کے لشکر میں وہ تھا, فرعون کی قوم میں سے تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کی بری چالوں سے محفوظ رکھا. جب فرعونیوں کو زبردست عذاب نے گھیرا نا, وہ بندہ اس عذاب سے محفوظ رہ گیا. اس کے الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں عطا فرما دیے. اور ون آف دا امیزنگ ورڈز, خدا کی قسم, میں کچھ چیزیں ہوتی نا وہ الفاظ میں بیان نہیں, اس کی مزے لو, اس جملے کے, اس آیت کی جب آپ مزے لوگے نا, جب اس کو سمجھ لوگے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھو گے اور آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھو, وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. ترجمہ کیا ہے؟ اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں, بس کافی ہے نا, جس کو سونپے ہیں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. ارے اگر رب پر بھروسہ نہیں تو دف ہے میری زندگی پر. وہ خالق نہیں تو ماں بنائی نا میری ماں کا خالق بھی تو وہی ہے نا. ماں مجھ سے پیار کرے, وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا. بس سونپ دو اسے, الفاظ سے نہیں دل سے. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ایک بار اس کو پریکٹس کر کے دیکھنا, اکیلے میں بیٹھ کر یہ کہنا, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں, بس تیرے سپرد کرتا ہوں. تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ قرآن کی آیت ہے, بلیو کر لو اس پر, پریکٹس کر لو اس پر. گھر میں جھگڑے ہیں نا, نہیں بن رہی, گھر میں نہیں آ رہا سکون, بچے بیمار ہیں نا, پیسے پورے نہیں ہو رہے, قرضہ نہیں اتر رہا, قرار نہیں مل رہا, جس مشکل میں ہو آپ, آؤ آج اپنے رب کو پکار لو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں, بس میں تھک گیا, میں کمزور ہوں, میں نکما ہوں, میں کچھ نہیں کر سکا, میں تھک گیا مالک, اب تو مدد کر دے. یقین کرو جس دن آپ نے یہ فیلنگز اور اس طرف کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیا نا, پھر پرابلم کدھر سے رہنی ہے. اگر پرابلم نصیب میں ہے تو اللہ سکون دے دے گا, اللہ آپ کو اس پرابلم کو فیس کرنے کا حوصلہ دے دے گا. کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نہیں ڈالتا کسی جان پر بوجھ اس کی وسعت کے, اس کی حوصلے کے علاوہ. اس کے وہ جتنا بار اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بار ڈالا جاتا ہے. کرم ہو جائے گا. توکل کرنا سیکھیں. ہم توکل سے دور ہو گئے. ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو کیسے توکل سکھاتے تھے, ہم پریکٹس کریں, خود بھی اپنے بچوں کو بھی پریکٹس کرائیں. ہم بچوں کو کہتے ہیں دیکھو بیٹا پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے, پیسے کمانا, دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے اگر پیسے نہیں ہوں گے. ہم شروع سے ہی اینٹی توکل بات کر رہے ہیں. نہیں, اللہ راضی ہوا تو سب ہو جائے گا. بیٹا اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا, وہ راضی ہو گیا تو رزق بھی دے دے گا, مشکلیں بھی حل کر دے گا. ہم نے اسباب کی طرف توجہ رکھی ہے, سورس ہونی چاہیے, پیسے ہونے چاہیے, جناب تعلقات ہونے چاہیے, لگژریز ہونی چاہیے. نہیں, یہی تو پرابلم ہے. اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے, میرا مالک راضی ہونا چاہیے, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہے اسباب ہوں گے اور مسئلے حل ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا, آپ بھی جانتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے پرابلم سالو ہو جائے گی. کروڑوں روپے, میں تو خود ابھی آپ کو مثال دی نا, کروڑوں روپے ہیں اور بیمار ہیں آپ, بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں, بیسٹ ہاسپٹل ہائر کر لیں, پرائیویٹ وارڈ میں چلے جائیں, اللہ نے شفا نہیں دینی, شفا نہیں ملنی. تم کر لو کروڑوں روپے خرچ. اگر پیسوں سے شفا ملتی ہوتی تو کوئی امیر بیمار نہ ہوتا, کوئی امیر بیماری کی وجہ سے نہ پڑتا. اور اللہ نے شفا دینی ہے, تم رات درود پڑھ کے سو جاؤ, اللہ صبح کینسر کو بھی دور فرما دے گا. وہ بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. بھروسہ اللہ پر رکھو. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ, دیکھو یہ پریکٹس کیسے کرواتے اپنے بچوں کو. چھوٹا بچہ تو بیٹا دیکھو, روزانہ کھانا کھانا ہے نا, اللہ سے مانگنا ہے. یہ سوراخ ہے گھر میں, اس سوراخ پہ جا کر دوپہر کو دعا کرنا, یا اللہ کھانا دے دے, تمہیں سوراخ سے کھانا مل جائے گا. رات بھوک لگے پھر سوراخ پر جانا, دعا کرنا, یا اللہ مجھے کھانا دے دے. اللہ سے مانگنا, پریکٹس بچپن سے اللہ سے مانگنا. اللہ دیتا ہے, اللہ دینے والا ہے, اللہ پر بھروسہ. بیٹے نے شروع کر دیا, دوپہر کو دعا کرتا. آپ نے اپنی زوجہ کا دیکھو, جب بھی یہ دعا مانگے دوپہر کو بھی کھانا رکھ دینا, رات کو بھی رکھ دینا. اس کا بلیف رب پر مضبوط ہونا چاہیے. پریکٹس چلتی رہی, دوپہر کو دعا کرتا کھانا مل جاتا, رات دعا کرتا کھانا مل جاتا, پھر دوپہر دعا کرتا کھانا مل جاتا. پھر کیا ہوا, ایک دن آپ کی زوجہ لیٹ ہو گئی, بھول گئی, پھر یاد آیا ارے دعا کا ٹائم ہو گیا, بچہ تو پہنچ گیا ہوگا وہاں پر. دوڑتی بھی گئی, دیکھا تو بچہ کھانا کھا رہا ہے, زبردست کھانا. بیٹا کدھر سے آیا کھانا؟ بیٹا کہتا ہے اللہ نے دیا. وہ تو روز اللہ سے ہی مانگتا تھا نا, اس کو کیا پتا امی دیتی تھی. کہا اللہ نے دیا, آپ نے تو بتایا تھا دعا کرنا, کھانا مل گیا. آپ دوڑتی ہوئی حضرت احمد بن حرب کے پاس ہے, حضور کمال ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ روز سوراخ میں کھانا رکھتی تھی, آج کھانا رکھنے گئی تو لیٹ ہو گئی, تو بچے کو تو کھانا مل گیا. فرمایا بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا, آج کے بعد تم نے کھانا نہیں دینا, اللہ اسے خود عطا فرمائے گا, غیب سے اسے ملتا رہے گا. اس کا وہ لیول آف بلیف تھا جو اٹیچ ہو گیا. یہ ہے پریکٹس. اور ہم ہیں کہ ہر کھانے پر لوگوں کے محتاج نظر آتے ہیں. ایسا نہ کریں.
اور بیان کے آخر میں جو غم زدہ ہیں، جو کم روزی والے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بازار جاتے ہیں، ہم بعض اوقات جو ہے وہ مارکیٹ جاتے ہیں، کچھ چیز لینی ہوتی ہے مگر پیسے نہیں ہوتے جیب میں. سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ، جتنا پیسے والا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں نا، اس سے مہنگی چیز موجود ہے، وہ جاتا بھی مہنگے بازار میں. لیکن اب پیسے والے کی یہ بات نہیں ہو رہی، وہ غریب جو بازار میں گیا اور وہاں جا کر وہ چیز خرید نہ سکا، بازار میں جا کر وہ چیز حاصل نہ کر سکا اور واپس آ گیا، حسرت رہی اس کے دل میں. اللہ غنی، میں روایت پڑھی نا ایمان تازہ ہو گیا. احیاء العلوم میں یہ روایت موجود ہے. حضرت سیدنا ضحاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی دل میں خواہش ہو لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے تو اس کے لیے عمل راہ خدا عز و جل میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے. کچھ بھی نہیں دیا، صرف صبر کیا ہے، لے نہیں سکا میں، بٹ کنڈیشن تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا. ارے یار پیسے ہی نہیں ہیں، پیسے ہوتے تو میں بھی لیتا، مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں اللہ کی طرف سے. دیکھو یار وہ ٹھک کر کے آیا، وہ چیز خرید کے چلا گیا، بکرے کا گوشت لے گیا اور فلاں چانپے لے گیا، وہ اتنے زبردست بقرہ عید میں اس نے سوٹ خریدا، 3000 10,000 کے جوتے خریدے، میں تو وہی بس دیکھ کر آ گیا. یہ شکوہ ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی، اللہ تیرا شکر. پیر تو دیے نا، 2 پٹی کے چپل کے تو پیسے ہیں نا، جوتے کے نہیں ہے نا، لگژری شوز کے نہیں ہے. صبر کیا تو کیا ملا؟ 1000 دینار کا صدقہ کرنے کے ساتھ. ایک اور روایت سنیں، سبحان اللہ، یہ بھی احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھی، حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی. اب یہ صرف بازار کی بات نہیں، یہ پوری لائف کے لیے جس جائز چیز کی حاجت ہو اور اسے پورا کرنے کی قدرت نہ ہو، چیز جائز ہو، بڑی زبردست روایت ہے. بہت ساری خواہشیں میری بھی آپ کی بھی ہوں گی، قدرت نہیں ہے، اب کیا کرا؟ اس محرومی پر حسرت سے نکلنے والی فقیر کی آہ، غریب کی آہ نکلے حسرت سے. فرمایا مالدار کی 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. 1000 سال کی عبادت، یہاں صرف حسرت سے آہ نکلی. اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ تقسیم کرنے والا ہے. اگر کسی کو غریب رکھا ہے نا، یاد رکھنا اس کو اس کے بدلے آلٹر میں اتنا کچھ ملنا ہے. ساتھ صبر کی کنڈیشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو صبر کا موقع ملا، آپ نے صبر نہیں کی. ایک اور خوبصورت بات، ابھی دعا قبول نہ ہونے والی بات ہوئی تھی نا، آؤ میں آپ کو دعا کی قبولیت کا شاندار وقت بتاتا ہوں. ون آف دا امپورٹنٹ ٹائم جب بندہ دعا مانگے وہ کیسے قبول ہوتی ہے، آسمانوں پر کیسے جاتی ہے. حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں کسی نے عرض کی حضور میرے لیے دعا فرمائے. حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ کے ولی، ان سے دعا کے لیے کہا کسی، کہتے ہیں میں اہل و عیال کے اخراجات کی وجہ سے بڑا پریشان، بہت پرابلم ہے، پیسے ویسے نہیں ہے، گھر والے بھی پریشان، میں بھی پریشان. ٹھیک ہے، حضرت بشر حافی سے دعا کروا رہے، بزرگوں سے بھی لوگ دعا کراتے ہیں. سنیں کمال کا جواب، کہتے ہیں جب گھر والے تم سے کہیں نا ہمارے پاس آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، تم اس وقت میرے لیے دعا کرنا. حضرت بشر حافی کہہ رہے جب تمہارا ایسا وقت آ جائے نا کہ تمہارے گھر والے کہیں آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، آج روٹی نہیں، آٹا نہیں، اے بندے تم میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اس وقت تیری دعا میری دعا سے بھی افضل ہے. مستردل کی دعا، پریشان کی دعا. آپ سوچیں غریب آدمی کی زندگی میں وہ سٹیج آتا ہے کہ جب اب وہ دعا کر دے وہ دعا عرش تک پہنچتی ہے، مگر افسوس یہ ہے وہ اس وقت دعا نہیں کرتا، شکوہ کرتا ہے. اس وقت وہ دعا نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ کو ناراض کر. یہ وقت ہے تمہارے پاس، اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو میک سپلیکیشن. دعا کرنے کا شاندار وقت تھا. اللہ تم سے قریب ہے، تمہارا دل مستر ہے، تم پریشانی میں ہو، ہاتھ اٹھاؤ. حضرت بشر حافی کہتے ہیں یہ وقت مجھ سے بھی زیادہ تمہاری دعا افضل ہونے کا وقت ہے. مگر بتائیے اس وقت سر جھکا لیتے، اس وقت سجدے میں، اچھا اس وقت رونا بھی آ رہا ہوتا ہے. پرابلم پتہ ہے کہ ایک اور میں آپ کو مسئلہ بتاؤں، ہمیں بعض اوقات بڑا رونا آتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، بچہ بیمار ہے دیکھ کر جی چاہ رہا ہے رونے کو، گھر میں کھانا نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بچوں کی خواہشیں پوری نہیں کر، رونے کا جی چاہ رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شکوے کے ساتھ روتے ہیں، دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، میں پریشان، مر جاؤں، خودکشی کروں، جاؤں کدھر. اس کا آسان حل یہ تھا آنسو تو نکالنے ہیں نا، وضو کریں، صلاۃ الحاجت کی نیت پڑھیں اور سجدے میں جا کر رونا شروع کر دیں. جی بھی ہلکا ہو جائے گا. اور میں کس کے آگے رویا؟ جو حل کرنے والا ہے، جو دینے والا ہے، جو اس کے آگے کیوں نہ رو جہاں ہر آنسو کی قدر ہے. خوف خدا سے آنسو بہاؤں تو جہنم کی آگ بجھا دے، حسرت میں آنسو بہاؤں تو وہ حسرتیں دور فرما دے. اس کے آگے کیوں نہ روؤں، اس کے آگے روئیں، اس کے آگے التجا کریں. اور اب خاص طور پر پریشان جو ہوتے ہیں نا لوگ روزی روزگار میں، وہ بھی سن لیں. کمال کی حدیث، نبی پاک فرماتے ہیں گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و غم ہی مٹا سکتا ہے. یعنی کچھ گناہ ایسے جس کا کفارہ یہی ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ یار میں ہر مہینے پریشان، میری جاب میں پریشان، میری سیلری میں پریشان، میرے کاروبار میں پریشان. ارے کچھ گناہ ہیں ہی ایسے جن کا کفارہ ہی یہی ہے کہ روزی روٹی معاشی مسائل کی تکلیف ہوگی اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا پتا میرے گناہ ہی معاف ہو رہے ہوں مگر مجھے صبر نہ آ رہا ہو. ایک بڑی وجہ مرد کی حرام روزی کی طرف جانا یہ گھر کی خواتین بھی ہوتی ہے. اے میری بہنوں، میری ماؤں، خدارا اپنے گھر کے فرد کو، مرد کو پریشر نہ دیا کرو. تم نے تو کیا ہی کیا ہے. دیکھو برابر والوں نے تھوڑی عرصے میں نیا گھر بنا لیا، سائیکل پہ گھومتا تھا، نئی اسکوٹر لی، تھوڑے دنوں میں گاڑی بھی لے لی، تو ادھر ہی ادھر ہو. تو وہی بسوں کے دھکے کھا رہے ہو، وہی تمہاری چند ہزار کی تنخواہ ہے. فلاں سے سورس لگائی تو دیکھو وہ کدھر پہنچ گیا. اس ملک میں گیا تو دیکھو کیسا کام ہو گیا. تھوڑا ہی تو رشوت دی تھی نا، وہ کدھر پہنچ گیا. اب ہمارے بچے کی شادی ہے، کیا جھوپڑی میں شادی کریں گے؟ فرنیچر دیکھو کیسا بنا لیا، ڈرائنگ روم دیکھو کیسا بنا لیا. اب یہ جو پریشر ہوتا ہے، یہ پریشر بندے کو آخر مجبور کرتا ہے. بہت سارے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. یاد رکھیں میری بہنوں، میری ماؤں، آپ خدارا کبھی بھی
अपने घर के मर्द को प्रेशर ना दिया करो, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह से मांग लो। इतना प्रेशर देते हैं कि बाज़ औक़ात मैंने कई डाकू चोर ऐसे लोगों की जब डॉक्यूमेंट्रियां पढ़ते हैं तो वो आखिर चोरी की तरफ गए इसीलिए कि बीवी कहती थी कहीं से भी लाओ, मुझे तो चाहिए है, बहन कहती थी भाई हम नहीं जानते, जिधर से भी लाना है हमारी ख्वाहिश पूरी करो। मरता क्या ना करता, चोरी करने गया, पकड़ा गया, जेल में चला गया, पुलिस ने गोली मारी, बंदा ही मर गया दुनिया से। अब क्या करोगी तुम? सुनो पहले की खवातीन कैसी होती थी, सुभान अल्लाह। गुज़िश्ता ज़मानों में औरतों का अंदाज क्या होता, जब मर्द घर से निकलता ना तो उसकी बीवी या बेटी उसे क्या कहती थी? आज क्या कहते हैं, ये लिस्ट है, शाम तक ले आना, नया मोबाइल का वो आ गया, क्या नाम है, मॉडल, अब्बू मुझे वो मोबाइल चाहिए। जने सुनिएगा, वो स्कूटर बड़ी पुरानी हो गई है, नई चाहिए, छोटे के लिए गाड़ी लेनी है। ये फरमाइश की जो लिस्ट हम आती है ना, सुनो, जब पहले कोई मर्द घर से निकलता था तो खवातीन कहती थी हराम कमाई से बचते रहना। हम भूख और तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये माएँ थी, ये बहनें थी। मैं इस्लामी बहनों से अर्ज करता हूँ, अचानक घर में कमाई बढ़ जाए ना, खुश ना हो, चेक करें यार, आपके घर में महीने के 10,000 आते थे, 50,000 आना शुरू हो गए। आपने कपड़े बनाना शुरू किए, आपने फर्नीचर बनाना शुरू किया, एसी लगाना शुरू किया, जनरेटर लेना शुरू किया और दुआएं देना शुरू की अपने भाई को। अरे भाई कोई दरख्त लगा हुआ है, पैसे काट लेकर आ रहा है, चेक करो, रोक जाओ, घर में इन्वेस्टिगेशन बिठा दें। कहीं चोरी तो शुरू नहीं कर दी? यही भाई थोड़े दिनों में जेल की सलाखों के पीछे होगा। किसी के पैसे दबाना तो शुरू नहीं कर दिए, फ्रॉड तो नहीं करना शुरू कर दिया मार्केट में, उधार लेकर खाने का नियत तो नहीं है। हमने देखा है कि पहले किराए के घर से अपने घर में गए और थोड़े दिनों बाद वो घर की खवातीन फिर रोती रोती किराए के घर में गई, मर्द जेल में चला गया क्योंकि जुर्म कर रहा था। इसमें वो माएं बहनें भी शरीक हैं जो चेक ही नहीं करती, आ रहा है आने दो, कैसे अचानक बढ़ गया, तो सुर्खाब के पर लग गए। समझो अपने भाई, अपने वालिद, इनको बचाओ, कहीं हराम की तरफ तो नहीं जा रहे। अगर यही चला गया बंदा, दुनिया में नहीं गया तो आखिरत में जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार होगा। और बेवकूफ है वो जो माँ बाप के प्रेशर, भाई बहनों के प्रेशर, बीवी बच्चों के प्रेशर में आकर हराम की तरफ जाता है, मखलूक को राजी करने के लिए रब को नाराज करता है। आखिरी हदीस सुनाकर अपने बयान को खत्म करता हूं ताकि ये बात हमेशा जहन में रहे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, सुनो, आका फरमाते हैं लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मोमिन को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक गार से दूसरे गार की तरफ भागना पड़े और उस वक्त रोजी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाराजगी ही के जरिए हासिल की। यानी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, मुश्किल तरीन हो जाएगा कि रोजी भी कमाऊं और रब भी राजी रहे। अब सुनो इस हदीस का अगला जुज जो आज के दौर पर 100% ऐसा लगता है सादिक आता है। ये आका फरमाते जब ऐसा जमाना आ जाएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक हो, और अगर इसके बीवी बच्चे ना हो तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा, वालिदैन ना हुए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। सहाबा किराम ने इसकी हदीस का मजमून है, आका बीवी बच्चों के हाथों, माँ बाप के हाथों, रिश्तेदारों के हाथों कैसे हलाक होगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो इसकी तंग दस्ती पर उसे आर दिलाएंगे, शर्म दिलाएंगे। तुमने क्या ही किया है, तुम तो गरीब के गरीब ही रहे हैं, वही के वहीं उसी क्वार्टर में जिंदगी गुजार दी, उसी मोहल्ले में रहे, लोग डिफेंस में शिफ्ट हो गए, आर दिलाएंगे और फिर वो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ है। दहशतगर्दी की तरफ भी लोग इसलिए जाते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं, क्या करें, बीवी बच्चे मानते ही नहीं। अगर घर में भी ये तरबियत होती ना, बेटा आधी रोटी खा लेंगे, हराम की नहीं खाएंगे, आधी रोटी लाना मगर हलाल की लाना। हम सब ने दुनिया से जाना है, हम सब ने अपने एक एक लुकमे का हिसाब देना है। हम जो कमा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, वो हलाल है कि नहीं? पैसा तो चोर भी कमा लेता है, पैसा तो डाकू भी कमा लेता है, अपना जिस्म बेचकर गलत काम करने वाले भी कमा लेते हैं, मगर सिर्फ पैसा कमाना कमाल नहीं है। हमें उस एक एक रुपए, एक एक लुकमे का हिसाब देना है कि कहां से आया कहां से और फिर खर्च कहां किया। सिर्फ हलाल कमाने में ही जान नहीं छूट जानी, ये भी याद रहे। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने एक बड़ा हौलनाक नक्शा हमारे सामने पेश किया। आप फरमाते कयामत के दिन 4 किस्म के लोग पेश किए जाएंगे, 4 किस्म के लोग होंगे। एक वो होंगे जिन्होंने हराम कमाया, हराम खर्च किया, इरशाद होगा इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। सिंपल सी बात है, कमाया भी हराम, खर्च भी हराम किया। फरमाया कुछ वो होंगे जिन्होंने हराम कमाया और हलाल खर्च किया। जरा सुनिएगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं आज भी हमारे माशरे में, बड़ी तादाद, चाहे बिजनेसमैन की हो, चाहे नौकरी करने वालों की हो, कमाने में गड़बड़ कर जाते हैं। कहते हैं यार थोड़ी बहुत डंडी मार लेता हूँ, थोड़ा बहुत झूठ बोल लेता हूँ, थोड़ी मिलावट कर लेता हूँ, लेकिन काम सीधे कर लेता हूँ, हज भी करता हूँ, उम्रे भी करता हूँ, गरीबों की मदद भी करता हूँ, मस्जिद के डब्बे में भी हर जुम्मे को पैसे डालता हूँ। एंड ऑफ द डे वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि यार गलती की है ना तो साथ अच्छी जगह खर्च भी तो करता हूँ ना। बल्कि ऐसे भी लोगों से मैंने सुना है कि यार हम ज्यादा कमाते इसलिए कि गरीबों का काम करते हैं। भाई ज्यादा कमाते वक्त हलाल की तमीज रखी कि नहीं? इमाम गजाली फरमाते उनको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, यानी जो हराम कमाकर हलाल खर्च करते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक है, याद रखें मीठे इस्लामी भाई, अल्लाह पाक है और पाक माल ही को पसंद फरमाता है, सदका कबूल ही नहीं है। अगर आप हराम से नेकी करने जा रहे हैं, कभी पेशाब से भी कपड़ा साफ हुआ है, किसी के कपड़े पे बुराई लग गई हो, दाग लग गया और बंदा उसको पेशाब से साफ करने लगे और खराब होगा ना। दुनियावी मिसाल के तौर पर समझ लें कि आप किसी बहुत बड़ी शख्सियत से मिलने गए, किसी बादशाह से मिलने गए और आपने उसको एक बड़ा रैप के साथ, बड़ा खूबसूरत पैकिंग के साथ एक तोहफा पेश किया। आप चले गए, उस बादशाह ने या उस शख्सियत ने जब वो पैकेट खोला, बड़ी खूबसूरत पैकिंग थी, मगर उसके अंदर जो बोतल थी उसमें शराब की, उसमें पेशाब भरा हुआ हो, तो अब वो जो बादशाह है वो आपकी पैकिंग से खुश होगा या जो आपने बोतल में जो भर के दिया है उस पर गजबनाक होगा? आप खुद सोचिए।
اب اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں حرام کما کر؟ حرام مال. تیسرا شخص امام غزالی فرماتے ہیں جس نے حلال کمایا. یہ بڑا ٹپیکل معاملہ ہے, حلال کمانا اس دور کا سب سے مشکل کام سمجھا جا سکتا ہے, لیکن اس کے بعد کا مرحلہ بھی ہے. حلال کمایا اور حلال خرچ نہ کر سکا, حرام خرچ کیا. بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے حلال کماتے ہیں اور اس کے بعد حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں. فنکشنز کر رہے ہیں, گانے باجے کر رہے ہیں, بے حیائی کے کام کر رہے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. کمایا بڑی مشکل سے تم نے 1 روپیہ حلال, اب اسے خرچ حرام میں کر رہے ہو. فرمایا اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے. اب بچے گا کون؟ حلال کما کر حلال جگہ پر خرچ کرنے والا. اس کے بعد اس سے حساب ہوگا کہ مال کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا, زکات ادا کی کہ نہیں کی. یعنی آپ ذرا سوچئے, یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے, اتنا ایزی نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو کچھ میں زندگی میں کما رہا ہوں, جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں, وہ حلال ہے کہ نہیں. اور سبحان اللہ, قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں حلال روزی کمانے اور اسی کو کھانے اور اسی سے فیض لینے کا حکم دیا گیا, سمجھایا گیا. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو, جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا, حلال روزی کہتے کس کو؟ ذرا آج یہ ڈیفینیشن بھی سمجھ لیں. حلال اور طیب رزق سے کیا مراد ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں مفتی صاحب لکھتے ہیں, حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود حلال ہو, خود بھی حلال ہو. جیسے گوشت ہے, ذبیحہ, صحیح ذبیحہ ہوا, وہ سبزی ہے. یعنی وہ چیزیں جو حلال ہیں, جو ہم کھا سکیں, اور یہ جائز طریقے سے ہی حاصل بھی کی گئی ہوں. پتہ چلا چیز تو حلال ہے, طریقہ جائز. اب رشوت میں کوئی سبزی لے آئے, کسی کی چوری کر کے ذبیحہ گوشت لے آئے, تو یہ بھی حرام ہو گیا. طریقہ بھی حلال اور وہ چیز بھی حلال ہو, تو اس کو حلال و طیب رزق کہا جائے گا. اب میرے بیچ اسلامی بھائیو, فضائل رزق کے حلال کے, سبحان اللہ سبحان اللہ, ایسے فضائل ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یعنی نارملی دیکھیں تو میری اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے روزی روٹی ضروری ہے نا, مگر اس کی فضیلتیں بھی بیان ہیں. بھائی اللہ کی یہی مہربانی کافی تھی کہ ہم کوشش کرتے, ہمیں روزی مل جاتی, ہمیں رزق مل جاتا, یہی کافی تھا نا. مگر اس کو کمانے